بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے ظاہری 3 اسباب تھے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک۔ تو اس کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں اگر پیغمبر آ گیا تو اس کے ذمے 4 کام ہوں گے جو ان پر فرض ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جس پر ہمارے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ اگر استطاعت ہے، حج ہے اگر استطاعت ہے تو فرض ہے، روزے فرض ہے، تو یہ چیزیں ہم پر فرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 4 ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان پر فرض تھی، انہوں نے لازمی طور پر کرنی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے کیا، یتلو علیہم آیاتک، کو وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، یعنی کہ ایک ایسی امت ہونی چاہیے کہ ان میں ایک ہی ایسا بندہ بھی آئے جو بعد میں ان پر آیتیں تلاوت کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب، یعنی اول جو لوگ تھے، چونکہ عربی تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو محض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ سب سے پہلے کام کیا ہے بھائی، کہ ان پر آیتیں تلاوت کریں، جو بھی کام ہو، یعنی کہ جو مسائل ہو، جو احکام ہو، وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ دوسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام صرف سننے سے ہی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر دیتے۔ یعنی بعض ایسی آیتیں تھیں صحابہ کو سناتے، امت کو سناتے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پھر بعد میں تفسیر کرتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے، اس کا مفہوم بیان کرتے۔ مثلا 5ویں سپارے میں آتا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، یہ قرآن کی آیات ہے۔ تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت، ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی برائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، معصوم تو صرف پیغمبر ہے، ان کے بغیر کوئی معصوم نہیں، یعنی ایسا تو کوئی شخص بھی نہیں ہے جس نے کوئی نہ کوئی برائی کی ہو سوائے پیغمبر کے، کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، وہ محفوظ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ، آخرت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں دوزخ جانا پڑے گا، یعنی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں جہنم میں دیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، انہوں نے یہ سمجھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تفسیر فرمائی کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یجز بہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہے وہ اس گناہ کے کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی تفسیر بیان کر دی۔ مثلا کیا کہ بخار ہے، انسان کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، سر درد ہے، کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پیٹ درد ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، یہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم کرتے ہیں، چلتے پھرتے جیب سے کوئی رقم گر جاتی ہے، یہ بھی گناہ کا کفارہ ہو گیا، حتیٰ کہ کانٹے کا چبھ جانا اور چونٹی کا کاٹ دینا، یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی اور قرآن کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، اگر دنیا میں کبھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دنیا میں ابھی کبھی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو ایسا لگا کہ میرے اس جیب میں دائیں طرف میں کوئی موبائل پڑا ہوا تھا یا پیسے پڑے ہوئے تھے، کوئی بھی چیز تھی، وہ ہاتھ ڈالا وہ نہیں ملی، لازمی بات ہے انسان کو جھٹکا سا لگتا ہے کہ بھئی وہ چیز کہاں پر چلی گئی، اس جیب میں تو رکھی تھی، لیکن جیسے ہی بائیں طرف جیب میں ہاتھ رکھا تو دیکھا وہاں پر ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹی سی تکلیف ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کر دی۔ ابن ماجہ کے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی ایک آیات سیکھے گا بغیر ترجمے کے، اس کو 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، اگر ایک آیات قرآن کی سیکھے گا۔ اور جو شخص ایک آیات کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھے گا، پہلے تب ترجمے کے بغیر، تو اس کو 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔
یاد رکھنا قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں عورتوں سب کے لیے ضروری ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ بچے پڑھیں گے اور بچیاں نہیں پڑھیں گی، یہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک انتظام ہوتا ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ چبرجی کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ پہلے سکھ تھے بعد میں مسلمان بھی ہوئے، وہ اس مسئلے میں اتنے سخت تھے کہ اگر گلی کے دوسرے نکر پر مدرسہ ہے، ان کا یہ گھر ہے، تو دوسرے نکر میں جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، فتنے کے خوف کی وجہ سے۔ یہ عورت اتنا بڑا فتنہ ہے، تو اس وجہ سے بعض علماء اس وجہ سے کہتے ہیں بھئی عورتوں کو بچوں کو بچیوں کو پڑھانا اس لیے نہیں ہے کہ فتنے کا خوف ہوتا ہے، لیکن اگر فتنے کا خوف نہیں ہے، اہتمام ہے، بعض مدارس ایسے ہوتے ہیں وہاں پر بالکل زبردست اہتمام ہوتا ہے عورتوں کے لیے، عورتیں ہی پڑھاتی ہیں اور اہتمام بھی ہوتے ہیں، فتنے کا خوف بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پر پڑھانا جائز ہے، عورتیں پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن اگر جہاں پر اہتمام نہ ہو تو وہاں پر نہ پڑھانا ہی بہتر ہے۔ تو کیا فرمایا بھئی اگر بغیر ترجمے کے کوئی ایک آیات سیکھے گا تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنا، اگر ترجمے کے ساتھ جو سیکھے گا تو کتنا ہے بھئی 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔